آپ جوان دکھائی دینا چاہتے ہو اور موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ زیادہ پانی استعمال کیا کریں، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ دل کے مریضوں کو کھجور کا استعمال کرنا چاہیے، یہ آپ کی کولیسٹرول کے لیول کو بیلنس رکھتا ہے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آئے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آپ کی آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جس کی پلکیں لمبی ہوں گی وہ ذہین ترین انسان ہوگا۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے گردوں کی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے؟ وہ مومن کہے گا ہاں اے میرے پروردگار۔ آخر جب وہ گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کا پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 0441 موجود ہے۔ گاجر کا عرق چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی تمام جریاں ختم ہو جائیں گی۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کی ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بلغم کی شکایت رہتی ہو یا سانس پھول جاتا ہو تو کالی مرچ کھایا کریں۔ جبڑوں میں درد ہوتا ہو تو ملٹھی کھایا کرو، جبڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھانوں میں ہری مرچ کا زیادہ استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتے ہیں وہ کھانے کے بعد انگور کا استعمال کیا کریں۔ نیم گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے جاپانی پھل کھایا کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر استعمال نہ کریں ورنہ مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ سبزیاں اور پھل کے زیادہ استعمال سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ گپتے باں کی کمی والے افراد کبھی دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے معدے کو اسے ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے آپ کے بال زیادہ گرتے ہیں اور زیادہ جڑنے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل ویسے ہی لکھتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں گا یا اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ اگر آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پاؤں پر کھڑے رہنے سے آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیمبو کے چند قطرے پی لیا کرو، دمے کی بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکل علی اللہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ ساری بلاؤں سے آپ سے دور ہو جائیں گی۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینا آنکھوں کی چمک برقرار رکھنے اور موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ صرف 20 منٹ واک کرنے سے بدن کی جلد نہیں لٹکے گی اور آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ لیمو کا رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔
گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی تمام جریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے پیشاب کی جلن فوراً دور ہو جاتی ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کر لیا کریں، ورنہ تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار لیمو کا رس پینے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب سے قبل پانی پئیں، اس کے بعد پیشاب کریں۔ اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی نہیں آئے گی۔ عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بخار میں مبتلا تھے، تو میں نے آپ کو اپنا ہاتھ دکھایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے تمہارے 2 آدمی جیسا بخار ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دگنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمانوں کو کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے گناہوں اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے گراتے ہیں۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی، اور جلد کی جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ ہوں گی وہ اس سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ شک کرنے سے پہلے رشتوں کا قتل ہوتا ہے، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ زبان پر چھالے، معدے کی جلن اور پوشیدہ امراض میں کیلا کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں اور لمبا سجدہ کیا کریں، وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ استغفر یا بکثرت پڑھنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوریے کا پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ نے روزانہ ایک کام کرنا ہے، آپ نے روزانہ صبح 10 بادام کھا لیا کرنے ہیں۔ زندگی بھر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے سے پہلے ایک پیاز کاٹ کر کھا لو، اس سے آپ کے دل کی دھڑکن بھی کنٹرول میں رہتی ہے اور قوت باہ بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ دائمی کھانسی لگنے کا بڑا سبب سگریٹ نوشی بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 20 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو دل یا جگر کی کوئی بیماری نہیں آ سکتی۔ ناخن کاٹنے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں اور سرسوں کا تیل لگانے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک بھی بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کولیاں کریں، اس سے الٹیاں رک جاتی ہیں۔ صحت کو تباہ کرنے والی 9 عادتیں: زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانا، پینے کی حالت میں ٹھنڈا پانی پینا، زیادہ دیر ٹھنڈ میں رہنا، سوتے وقت آنکھوں میں کپڑا باندھنا، کچھ منٹ پیدل نہ چلنے کی عادت، بلا وجہ دیر تک سوچتے رہنا، زیادہ دیر کمر کو جھکا کر رکھنا، رات کو دانت ٹھیک سے صاف نہ کرنا، چائے کا زیادہ استعمال کرنا، پیشاب رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانگی سے آئے گا۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے آنکھوں کی کمزوری، بار بار پیشاب آنا اور کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس نکالیں۔ جابن بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا، آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا، بخار ہے، اللہ اسے برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دکھنا گھر میں خوشحالی آنے کی نشانی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے آپ گردوں کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے
تھوڑا سا شہد کھا لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھا دے گا۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھائیں، نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھائیں۔ اگر تو آپ دنیا میں کامیاب رہنا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ صبح ناشتے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف وہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ آپ کا تیز ہو جاتا ہے، اور پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد آپ کی نرم اور ملائم رہتی ہے۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ انشاءاللہ دبلا پتلا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر جریاں ہیں تو مولی والا پانی، اس سے جریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے آپ اپنے منہ پر مالٹے کا رس لگائیں۔ اگر آپ کے مسوڑے سوج گئے ہیں تو آپ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کولیاں کریں، مسوڑے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ شکرکندی کو بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیمبو کے چند قطرے ملا کر مساج کر لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ دو چیزیں کھا لیا کریں، کبھی آپ پہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ایک دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کریں، دوسرا کھانے سے قبل 2 کھجور لازمی کھا لیا کریں۔ اگر آپ سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کر دیتی ہے، سر کی شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کالے ٹھیک اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا آئل ملا کر بالوں میں لگا دیں، بال کالے اور گھنے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ طاقت چاہتے ہیں تو روزانہ 2 کھجور کھاؤ، طاقت چاہتے ہو تو امرود ہمیشہ پکا ہوا کھاؤ۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے آپ کے چہرے پر دانے نہیں نکلیں گے۔ تیز ٹھنڈا پانی ہاضمے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر 1 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی ہمیشہ باقی رہے گی۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لازمی ڈال لیا کریں، آنکھیں آپ کی ہمیشہ ٹھیک رہیں۔ زیادہ کھانا کھانے والے اکثر لوگ بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت بہت سلو یعنی دھیما ہوتا ہے۔ ایک وقت اور دوسرا دولت، 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ اکثر قسمت میں نہیں ہوتے۔ صبح کے وقت کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہیے تو دالوں کا استعمال بڑھا دیں۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ بہت جلد کامیابی کی منزل طے کر لے گا۔
صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، آپ پہ جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش آپ سے دور ہو جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسبگول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا کھانا جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتا ہے، آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے جب فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا کی گروتھ بڑھ جاتی ہے اور پیدا ہوتی ہے، اگر کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہوتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا دینا چاہیے۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوری بعد کھجور کھا لو، آپ کا معدہ انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں 1 گلاس پانی پی لیں، ساری زندگی آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ رات کو 7 کشمش 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کشمش کھا کر وہی پانی اوپر سے پی لیں۔ صرف 2 دن اس عمل کو کریں، بار بار پیشاب آنے، کمزوری، کمر درد سے فوری آرام ملے گا۔